الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ ابو حنیفۃ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قاعدا وقائما ومحتبیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 124۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے حدیث پاک شروع کرتے ہیں جو مریض کی نماز ہے۔ صحیح کی نمازیں گزر گئیں، اب جو ہے نا کہ مریض نماز کیسے پڑھے، تو اس سلسلے میں اپنا مذہب بیان کرتے ہیں۔ تو امام صاحب روایت کرتے ہیں حضرت عطاء بن ابی رباح سے، جو آپ کے استاد ہیں، اور وہ شاگرد ہیں حضرت ابن عباس کے، ان سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے بیٹھ کر بھی، ہاں جی، اور آپ نے نماز ادا فرمائی ہے کھڑے ہو کر بھی، اور آپ نے نماز ادا فرمائی ہے محتابیان، احتبا کی حالت۔ احتبا کیا ہوتا ہے؟ احتبا بیٹھ کر تو آپ نے نماز پڑھی، جیسے اس کی واضح مثال ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آخری نماز پڑھائی آپ کو، جو آخری نماز نبی کریم علیہ السلام نے پڑھی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو ابو بکر صدیق کے جو ہے بائیں طرف آپ آ کے بیٹھ گئے، آپ آ کے بیٹھ گئے بائیں طرف، اور آپ نماز پڑھتے رہے۔ ابو بکر آپ کی نماز کا جو ہے نا ایسے مکبر، یعنی پہلے تو جماعت کرا رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حکم کے ساتھ، پھر جب بیماری کی حالت میں حضور تشریف لے آئے تو آپ ان کے بائیں طرف بیٹھ گئے، اور ابو بکر پیچھے ہٹ گئے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھاؤں۔ آپ حضور جب تکبیریں کہتے تو ابو بکر ان کے مکبر بن کر نا، تو لوگ ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سن کر کہتے، اور لوگ ابو بکر کی تکبیر سن کر نماز پڑھتے۔ تو یہ آپ نے نماز بیٹھ کر پڑھی، یہ ایک یہ مثال ہے، اور بھی پڑھی ہیں لیکن یہ ایک واضح مثال ہے ابھی جو آ رہا ہے حدیث میں۔ ہم نے کھڑے ہو کر بھی نمازیں پڑھی ساری جد کی۔ محتابع، احتبا کیا ہوتا ہے کہ پنڈلیوں کو پیٹ سے ملا دینا، ہاں جی، اور ہاتھ کے ساتھ یا چادر کے ساتھ ایسے کر لینا، جیسے یہ ہے، یہ احتبا ہے۔ دیکھو نا، یہ ہے نا، یہ پنڈلی ہے نا، یہ پیر مل گئے نا، آپ نے اس طرح بیٹھ کر بھی نماز ادا فرمائی، ہاں جی، یا یہ کپڑے کے ساتھ، جیسے گاؤں میں نہیں لوگ کرتے، ہاں، ہمارے جو پنجاب میں ہم نے دیکھا اکثر کہ کیا کرتے ہیں، یہ ایسے گاؤں میں جب لوگ بیٹھتے ہیں نا تو چادر کو ایسے کر کے نا یہ گھٹنے کو پیٹ کے ساتھ ملا لیتے ہیں، تو اس طرح کر کے بھی آپ نے نماز ادا فرمائی ہے۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ہاتھوں کے ساتھ ایسے کر کے بیٹھ جانا، اس میں بھی آپ دیکھو جو پیر ہیں یہ پیٹ کے ساتھ مل گئے جی، اور یا جو ہے چادر کے ساتھ، یہ جیسے میں نے دکھایا کہ چادر کے ساتھ اس کو باندھ کر جب آپ ایسے بیٹھتے ہو تو گاؤں میں لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، یہ احتبا، اس طرح بھی آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اب نماز کا لفظ آیا نا، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے فرض نماز اس طرح پڑھی، نفل نماز تو آپ کس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، آپ گدھے پر بیٹھے ہیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ جو ہے بائک پر بیٹھے ہیں، خود چلا رہے ہیں، تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے فقہ میں پڑھا نا جی ہاں، تو یہ جو ہے نا فقہ میں کہ آپ جو ہے ایک دفعہ منہ ایسے کر لیں کعبے کی طرف، اللہ اکبر،
سبحان. پھر جس طرف گاڑی کا منہ ہے، جس طرف گدے کا منہ ہے، آپ چلتے جائیں، نفل پڑھتے جائیں. لیکن وہ جو آتا ہے کہ کشتی میں اگر پڑھنی ہے تو پھر اسی طرف رخ کرنا ہے جس طرف قبلہ ہے. کشتی کا مسئلہ اور ہے. کشتی میں تو آپ فرضی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نا. جی میں نفلوں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک. کہ نفل میں جو فقہ میں نفلوں کا باب آتا ہے، تو ایک دفعہ منہ کعبے کی طرف کر کے نیت کر لو، اس کے بعد جس طرح مرضی جائے. نفلوں کا تو یہی فائدہ ہوتا ہے نا کہ نفلوں میں نہ یہ حکم ہے کہ پہلی رکعت چھوٹی ہے دوسری بڑی ہے، نہ یہ حکم ہے کہ پہلے کون سی صورت پڑھی ہے پیچھے کون سی پڑھی ہے، نہ یہ ہے کہ اس کا منہ کس طرف ہے سینہ کس طرف ہے. اجی تو نفلوں میں تو تھوڑی کھلی بات ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا محتاطانہ احتباع جو آپ نے کیا، یہ اکثر اس کا قول کیا کہ نفلی نماز میں آپ نے ایسا کیا. فرضی نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھی یا کھڑے ہو کر پڑھی. یہ دیکھیں نا محتاطانہ، یہ پہلا صفحہ جو اس کے قول جو ہے نا محتاطانہ کے تحت ضم الساق الی البطن، پیٹ کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پیروں کو ملا لینا، بے ثوبن کپڑے کے ساتھ چادر کے ساتھ، اور بالیدین یہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایسے کر کے بیٹھ جانا. یہ احتباع ہے. والقعود والاحتباع، یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا یا احتباع کی حالت میں نماز پڑھنا، یہ علی حالت العذر، یا تو عذر کی حالت ہو کہ ایک آدمی جو ہے نہیں بیٹھ سکتا یا نہیں کھڑا ہو سکتا، تو پھر جیسے وہ قادر ہے اس طرح کر لے. اوین نافلاتے، یا نفلی نماز ہو تو جیسے مرضی پڑھ دیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز ادا فرمائی. ایک روایت مرفوع حضرت عمران بن حسین سے ہے، مرفوع حدیث. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صلی قائما، نماز پڑھو کھڑے ہو کر. یہ جو ہے نا یہ اصل طریقہ اس کا ہے. فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہو کر نہیں آدمی پڑھ سکتا، واقعی نہیں پڑھ سکتا، یہ نہیں کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ 4 میل چل کر مسجد میں آئے اور وہاں اگر بیٹھ کر نماز شروع کرتے، ایسے نہیں. فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو پھر مسئلہ ہے کیا، فَقَاعِدًا، پھر بیٹھ کر. فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر پہلو پر پشت کے پار نہیں کہ پشت نیچے ہو، پہلو کے پار، بس ایسے لیٹو اور منہ کروٹ پر، اور منہ کس طرف ہو، کعبے کی طرف. حضرت وائل سے ایک مرفوع حدیث بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ بیٹھ کر علی یمین ہی، ہاں جی آپ نے نماز پڑھی بیٹھ کر، ہاں جی علی یمین ہی وہو وجہ، اور اس وقت آپ بیمار تھے. ہاں جی تو یہ حکم ہے کہ نماز اس طرح کے پڑھنی چاہیے. جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی سفیان عن الحسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی محتبیا من رمد کان بعینہ. یہ دوسری حدیث ہے. امام صاحب حضرت ابو سفیان سے وہ حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی محتبیاً، اسی طرح ہاتھ ڈال کے یا چادر باندھ کے، من رمادن، اس درد سے، کانا بعینہ ہی، جو آپ کی آنکھ میں درد تھا. اب آنکھ میں درد ہوگا بہت زیادہ ہوگا تو اس میں آدمی سکون کے ساتھ تو نہ بیٹھ سکتا ہے. جب زیادہ درد ہو تو پھر آپ نے کیسے کیا کہ آپ نے چادر باندھ کر آپ نے نفل پڑھی ہوگی یا جو بھی نماز پڑھی ہوگی. اس کی یہ وضاحت نہیں ہے کہ کون سی نماز پڑھی آپ نے. حضرت سفیان ثوری سے ایک حدیث ہے جو ابی زبیر اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی بیمار پرسی کی اور اس کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور تکیہ سامنے پڑا ہے. تو جب وہ رکوع کرتا ہے نا اشارے کے ساتھ، تو سجدے کے لیے کیا کرتا ہے کہ تکیے کو اٹھا کر اپنے ماتھے پر اس طرح کرتے. یہ تکیے پر سجدہ نہیں کرتے، تکیے کو اٹھا کر نہ ایسے کر دیتے ہیں. فرما بیا فآخذ عودا یصلی علیہ،
پھر دوبارہ پھر اسی طرح کرتے ہیں تو پھر نماز اس طرح کرتے ہیں، یعنی تکیے کو اٹھا کر سجدہ کرتے ہیں، نیچے نہیں جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا نہیں کرو۔ ہاں جی، آدھا مریض کی عیادت فرمائی، اس کو دیکھا کہ وہ تکیے پر نماز پڑھ رہے ہیں، فاخذہ، اس کو پکڑا اور اس کا جو ہے سر کے ساتھ لے کے آئے، فاخذ عودا یصلی علیہ، پھر اس کو پکڑا، اس پر نماز پڑھی، پھر اس کو پکڑا اور جو ہے نا اس کو کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کو منع فرمایا۔ تو منع کیوں فرمایا؟ کہ سجدہ جو ہے یہ رکوع سے نیچے ہونا چاہیے، سجدہ رکوع سے نیچے ہونا چاہیے۔ جب سجدہ رکوع سے نیچے ہو تو پھر تکیہ تو اٹھانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا نا۔ تو بہت سارے لوگ جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ کرسی پر بیٹھ ایسے کرتے ہیں، پھر سجدہ بھی وہی کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو بھی کرسی پر بیٹھے یا نیچے بیٹھے، جو ہے جہاں تک وہ نیچے جھک سکتے ہیں اس کو سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، اور رکوع تھوڑا سا اس سے پہلے اوپر ہونا چاہیے، کہ سجدہ رکوع سے اور زیادہ جھک کر کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صلی علی الارض ان استطعت، اگر تمہیں طاقت ہو تو زمین پر نماز پڑھو، یعنی یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ وَإِلَّا قوم ایمان، اگر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم اشارہ کرو، جیسے اشارہ کر نماز پڑھتے ہیں۔ وَاجْعَلْ سُجُودَكَ اخفض من رکوعک، اور جو اپنا سجدہ اپنا ہے وہ اپنے رکوع سے نیچے کرو، رکوع تھوڑے جھکو اور سجدے میں زیادہ جھکو۔ ایک حدیث اور مرفوع ہے، من استطاع منکم ان یسجد، جو سجدے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، فلیسجد، وہ سجدہ کرے۔ ومن لم یستطع، جو سجدے کی طاقت نہیں رکھتا، فلا یرفع الی جبہتہ شیئا یسجد علیہ، وہ اس چیز کو اٹھا کر اس پر سجدہ نہ کرے، یعنی اس چیز کو اٹھا کر ماتھے پر نہ لائے بلکہ پیشانی کو نیچے جھکائے۔ وَلْيَكُنْ رَكُوعُهُ وَسُجُودُهُ یومِ براسہ، لیکن ہو رکوع اس کا یا سجدہ جو اس کا ہو وہ اشارہ کرے اپنے سر کے ساتھ، لیکن سجدہ جو ہے وہ رکوع سے نیچے ہونا چاہیے۔ اس میں یعنی اگر اشارہ بندہ کر رہا ہے تو سر سے صرف اتنا ہی کرے گا نا، پھر تو یعنی جھکنے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی پھر۔ کیوں؟ جیسے ادھر لکھا ہوا ہے یعنی یؤمی برأسہ، کہ وہ اشارہ اپنے سر کے ساتھ کرے۔ نہیں، اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کی مرض کیسی ہے۔ ٹھیک، ایک آدمی اگر لیٹا ہوا ہے جی، پہلو پر تو وہ تو جھک تو نہیں سکتا، تو وہ اگر لیٹا ہوا ہے تو ایسے سر کے ساتھ ایسے اشارہ تھوڑا ہی کرے گا۔ اور اگر وہ بیٹھا ہے اور اس میں بیماری بہت زیادہ ہے تو اس میں بھی وہ زیادہ نیچے نہیں جھکے گا، گرنے کا خطرہ ہے۔ جی، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری میں جیسی بیماری ہے اس بیماری کی نوعیت سے وہ اشارہ کرے یا سر جھکائے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا کرے، لیکن سجدہ جو ہے یہ رکوع سے تھوڑا فرق میں ہونا چاہیے، یہ مطلب۔ اور حضرت علی کے جو روایت حدیث مروی ہے وہ بھی ہے، وہ مرفوع حدیث ہے، یصلی المریض قائما ان استطاع، مریض نماز پڑھے کھڑے ہو کر اگر طاقت رکھتا ہے تو، اگر طاقت نہیں رکھتا کھڑے ہو کے تو پھر بیٹھ کر کرے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتا تو پھر اشارہ کرے، اور ہم سجدہ جو ہے یہ رکوع سے نیچے کرے۔ اور فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ أَن يُصَلِّيَ قَاعِدًا، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر دائیں پہلو پر لیٹ کر کے منہ قبلے کو ہو، مستقبل القبلۃ، منہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ پہلو پر وہ لیٹ کر پڑے تو پھر پشت کے پر لیٹے اور پاؤں قبلے کی طرف کرے۔ اب ایک دن جو ہے ایک صاحب ہمارے جو سعودیہ میں رہ کر آئے تھے، تو ہم کسی جگہ اکٹھے ہو گئے، میرا خیال ہے کوئی
کوئی فوت کی جنازہ تھا، اس پر اکٹھے ہوئے. تو ظاہر ہے کہ جو آدمی سعودیہ میں رہا ہے تو وہ اکثر لوگ جو ہے وہ ان سے زیادہ متاثر ہیں. مولوی مکی صاحب جو کوئی ہیں، مولوی مکی مشہور ہے کوئی، اس کا بہت لوگ ذکر کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جی جب دفن کرنا میت کو تو اس کا منہ قبلے کی طرف کیسے کرنا. تو میں نے جو میرے نالج میں تھا میں نے ان کو یہ بتایا. میں نے کہا کہ منہ قبلے کو کرتے ہیں ہمارے ہاں. انہوں نے کہا کہ جی وہ مولوی مکی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو کور میں لٹا کرنا تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو اور پیر قبلے کی طرف کرے. پیر قبلے کی طرف کرے اور منہ قبلے کی طرف کرے. ایسے ایسے جو لیٹا تو منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا نا. میں نے کہا دیکھیں قبلے کا اپنا احترام ہے، قرآن مجید کا احترام ہے، ماں باپ کا، استاد کا احترام ہے. اگر تو آپ جو ہے، میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا جب آپ 2 سال کے تھے. ہاں جی 2 سال میں تو بچہ جو ہے ماں کو لاتے بھی مارتا ہے، نہیں ماں خوش ہوتی ہے. ہاں جی لیکن سفید داڑھی ہو یا اتنی بڑی داڑھی ہو، بزرگ ہو، اور پھر ماں کے ماں کی طرف پیر کر کے سوئے آدمی. آپ بتائیے مجھے، میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، کوئی گوارا کرتا باپ کی طرف، قرآن مجید کی طرف؟ تو کعبہ بھی تو اسی طرح احترام کی جگہ ہے نا، کعبہ کی طرف پیر کر. ہاں جی جب آپ باپ کی طرف منہ پیر نہیں کر سکتے، ماں کی طرف نہیں کر سکتے، نہیں نہ کرتے، ہاں جی ماں باپ کی طرف نہیں کرتے، تو کعبے کا احترام زیادہ ہے یا ماں باپ کا احترام زیادہ ہے؟ بتائیے کس کا احترام زیادہ ہے، کعبے کا یا ماں باپ کا؟ آپ خاموش ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب لیٹر لکھتے ہیں ابا جی کو، چاہے وہ ابا جی جیسے بھی ہوں آپ کے، ان کو کچھ آتا ہو نہ آتا ہو، نیک ہوں نیک نہ ہوں، ہیں آپ کے والد صاحب، آپ کے لیے تو وہ بڑی احترام والی شخصیت ہیں، تو آپ کیا لکھتے ہیں؟ میرے قبلہ و کعبہ، قبلتی و کعبتی، نہیں لکھتے؟ نہیں لکھتے میرے قبلہ میرے کعبہ. ہاں تو کعبے کا مقام ماں باپ سے افضل ہے، اس لیے آپ ماں باپ کو مثال کعبے کی طرف نسبت کرتے ہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ تو جب ماں باپ کی طرف آپ پیر نہیں کر سکتے تو قبلے کی طرف پیر کیوں کرتے ہیں؟ اب ہم جو ہے ہر بات میں لوگوں سے لڑ جھگڑ نہیں سکتے، لیکن جب مقام کوئی آتا ہے تو اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم نے میرا اپنا تجربہ ہے کہ پاکستان میں جب ہم ایشیا میں کسی کو دفن کرتے ہیں تو ہماری یہ روایت ہے کہ ہم میت کو پشت پر لٹاتے ہیں، پیر قبلے کی طرف نہیں کرتے، لیکن اس کا چہرہ ایسے موڑتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، چہرہ موڑ دیتے ہیں قبلے کی طرف، لیکن آدمی سیدھا پشت پر لٹاتے ہیں. اسی طرح کرتے ہیں سارے. جی پھر میں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ایجپشنوں کو، عرب لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ میت کو دفن کرتے ہیں وہ اپنے دائیں پہلو پر لٹاتے ہیں. دائیں پہلو پر لٹاتے ہیں تو چہرہ آلریڈی ان کا جو ہے نا قبلے کی طرف ہوتا ہے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے. ہاں جی اب حدیث پڑھی نا آپ نے، یہ جو حدیث حضرت علی سے مروی ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھے تو وہ کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پہلو پر لیٹے. پہلو پر کیوں لیٹے؟ کہ منہ اس کا قبلے کی طرف ہو. اسی طرح وہ جب دفن کرتے ہیں تو پہلو پر لٹا کر منہ کس طرف کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف کرتے ہیں. اور پھر میں نے کہا تیسرا ہم نے یہ دیکھا کہ شیعہ لوگ جب دفن کرتے ہیں تو وہ ان کے پیر قبلے کی طرف کرتے ہیں اور پشت پر لٹاتے ہیں، تو چہرہ آلریڈی جو ان کا نا قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ نے یہ دیکھا ایشیا میں لوگ جو ہے اہل سنت اور جو عرب ہیں اور شیعہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. اب پیر مکی یا مولوی مکی صاحب جو ہیں اگر وہ قبلے کی طرح پیر کراتے ہیں کہ چہرہ ہو جائے گا
تو پہلے تو پیر قبلے کی طرف کر کے بے ادبی کرے نا، اس کے بعد جو ہے منہ قبلے کی طرف کر کے ادب کر لیں. لیکن ہم تو اس کو ایسا بات تسلیم نہیں کرتے. یہ دیکھا نا حضرت علی کا قول جو ہے، آپ نے جو حدیث مرفوع حدیث جو سرکار کی طرف مرفوع ہے، انہوں نے کہا کہ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر دائیں پہلو پر لیٹ کر منہ قبلے کی طرف کرے. ہاں جی. اب اگر وہ ایک آدمی ایسا بھی نہیں کر سکتا، اتنا بیمار ہے، اب عذر کی دیکھو کتنی انتہا ہو گئی. اب اس کے لیے کہ یہ اگر وہ نہیں کر سکتا تو چونکہ نماز تو نہیں چھوڑ سکتا تو آپ پیر قبلے کی طرف کر لے. یہ مجبوری ہے، انتہائی مجبوری کی حالت میں. ہاں جی. لیکن انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ انتہائی مجبوری، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک پیر کر کے نماز پڑھ لے. تو حدیث کہہ رہی ہے کہ دائیں پہلو پر لٹا کر منہ قبلے کی طرف کرے. اگر اس کو چارہ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، بیمار ہے، اشد بیمار ہے، پھر پیر قبلے کی طرف منہ کرے اور منہ سامنے رکھ کے نماز پڑھے اشاروں کے ساتھ. سمجھے؟ ہر چیز جو ہے ہم تو حدیث سے ثابت کرتے ہیں. اس میں پھر مستطاعتم کے سارے جملے آگے حدیثوں میں آئے کہ جب تمہیں اختیار ہے کہ جب تم چارہ نہ ہو، نہ کر سکتے ہو تو پھر یہ کرو. جی. محمد بن بكير قاضي دامغان قال كتبت إلى أبي حنيفة في المريض إذا ذهب عقله كيف يعمل به في وقت الصلاة، فكتب إلي يخبرني عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وقد أغمي علي في مرضي وجاءت الصلاة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه فأفقت فقال كيف أنت يا جابر؟ ثم قال صلي ما استطعت ولو أن تؤمي. محمد بن بکیر یہ دامغان جو ہے یہ رشین ریاست میں ایک شہر ہے، وہاں کے قاضی تھے. محمد بن بکیر قاضی دامغان، خراسان جو تھا نا یہ رشین ریاست میں وہاں کا شہر ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ میں نے سوال لکھا امام ابو حنیفہ کی طرف. ہاں جی. مرض کے بارے میں کہ مریض ہے وہ نماز کیسے پڑھے جب کہ اذا ذہب عقلہ، اس کی عقل مغلوب ہو جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے، یعنی اس کو پتہ نہ چلے کسی بات کا بھی، نماز یعنی بیماری اتنی ہو کہ اس کا ہوش ختم ہو جائے، بے ہوش ہو جائے. تو کیفا یعمل بہ فی وقت الصلاۃ، وہ نماز کے اوقات میں کیسے عمل کرے، کیسے نماز پڑھے. یہ قاضی صاحب لکھتے ہیں. تو امام صاحب نے مجھے لکھا اور وہ مجھے خبر دے رہے تھے محمد بن منکدر سے، تابعی سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے یہ سنا. جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں مریض تو میں مریض ہوا، بیمار ہو گیا. فعاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہما. جب میرے پاس آئے وقد اغمی علی فی، مردی نہیں ہوتا، مارادی، مرد لفظ ہوتا، مردی نہیں ہوتا. اور میرے پر اغما طاری تھا، میں بے ہوش تھا اور اپنی مرض میں، بیماری میں، اور نماز کا ٹائم آ گیا. تو جب نماز کا ٹائم آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور اپنے وضو سے بچا ہوا پانی جو ہے وَصَبَّ عَلَيَّ مِن وَضُوئِهِ، ہاں جی، اپنے وضو پانی سے، یہ وضو ہے، تین لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے وضو. واو پر زبر وضو، واو پر زیر وضو، واو پر پیش وضو. جب زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پانی، وہ پانی جس سے آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو وضو ہو واو کے کسرے کے ساتھ، وہ ہوتا ہے لوٹا جس میں آپ پانی ڈالتے ہیں. اور وضو وہ ہوتا ہے
جو آپ وضو کرتے ہیں آزاد ہوتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ وضو۔ تو آپ جب آپ کہیں کسی کو ہاں جی مثلا مثال کے طور پر بیگم صاحبہ کو کہیں بیگم صاحبہ میں نے وضو کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بتائیں نا یار، آپ شرم کرتے ہیں تو میں مسئلہ بتا رہا ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ وضو۔ ہاں آپ کہیں گے میں نے وضو کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیگم نے یہ مسئلہ سنا ہوا ہو کہ وضو کا معنی تو پانی ہوتا ہے، وضو کا معنی لوٹا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہیں کہے کہ مولانا آپ کیا کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں؟ تو وضو پانی کو کہتے ہیں، وہ پانی جس سے آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کہتے ہیں لوٹے کو، برتن کو جس میں پانی ڈالتے ہیں، اور وضو ہوتا ہے کہ جو سارے چار اعضاء جو ہیں جو فرض ہیں جس کا دھونا ہوتا ہے، یہ وضو ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا لکھا ہے؟ وضو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب آپ نے وضو کر لیا، آپ وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا تھا اس لیے وضو فرمایا، اس پانی کو آپ نے میرے اوپر ایسے پھینکا۔ تو وہ فارسی میں ہے نا، وزورا در وضو کن تا وضو کن، وزورا در وضو کن تا وضو کن، یعنی وزورا پانی کو لوٹے میں ڈالو تاکہ وضو کرو، یہ شعر ہے۔ وزورا در وضو کن تا وضو کن۔ فارسی نہیں پڑھی نا آپ لوگوں نے، فارسی پڑھنی چاہیے، بڑا اچھا علم ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ وضو کا پانی جو بچا ہوا تھا پانی، اس وضو جو تھا وہ پانی جو تھا آپ نے میرے اوپر وہ پھینکا۔ فافق تو بس وہ پھینکنے کی دیر تھی، مجھے افاقہ ہو گیا، میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیف انت یا جابر، کیا حال ہے جابر؟ ہاں جی، پھر فرمایا نماز پڑھ۔ جب میں دیکھا نا کہ مجھے افاقہ ہو گیا ہے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، پھر آپ نے فرمایا نماز پڑھ۔ ہاں جی، صلی نماز پڑھ مستطاعتا، یہ نہیں کہ اب تو کھڑے ہو کے پڑھ یا بیٹھ کے پڑھ، اگر تو کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے مستطاعتا، یعنی جو تیرے اندر جس چیز کی طاقت ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھ، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھ۔ ہاں جی، ولو ان تو میا، اگر تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر پڑھتا ہے بیٹھ کر، اگرچہ تو اشارے کے ساتھ پڑھے، یعنی اگر اشارہ بھی کرنا پڑ جائے نا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، لیکن نماز ضرور پڑھ۔ اس حدیث پاک سے چند مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک تو یہ کہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، چاہے اشارے کے ساتھ کرنا پڑے، اور پھر اگر اختیار اگر طاقت ہے تو پہلا نمبر جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا، دوسرا نمبر بیٹھ کر پڑھنے کا، تیسرا نمبر پہلو پہ لیٹ کر پڑھنے کا، چوتھا نمبر پشت پر لیٹ کر پڑھنے کا۔ ہاں جی، اور اس کے بعد اشاروں کا، جیسے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے، یہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے پانی اپنے وضو کا بچا ہوا ان پر پھینکا، اس کا مطلب یہ کہ بزرگ جو ہے اس کے ہاتھ سے پانی لینا یا اس کا وضو کرنے کے بعد پانی کو پھینکنا یا دم کر کے دینا، یا بزرگوں کا بچا ہوا پانی جو ہے اس کو شفا کے طور پر استعمال کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے وضو کیا اور بچا ہوا پانی ان کا پھینکا۔ کیوں پھینکا؟ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں میں فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ۔ یعنی بزرگوں کا یہ بھی ہو کہ بچوں کو دیکھیں کہ نماز ان کو تو نہیں اندازہ ہوتا نا، تو بچوں کو تاکید کریں کہ نماز پڑھو جس طرح بھی پڑھ سکتے۔ ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما قالت لما أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل إن أبا بكر رجل حصر وهو بنفس يكره أن يقوم مقامك قال افعلوا ما آمركم به۔ یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ بھی چونکہ اب نماز جماعت مریض آدمی جو ہے
اس کے احکام میں ہے کہ مریض نماز کیسے پڑھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صحت مند تھے اور یاد تھے تو آپ خود نماز پڑھایا کرتے تھے. آپ کی موجودگی میں آپ کسی کو نہیں کہتے تھے نماز پڑھاؤ. ابو بکر صدیق جب خلیفہ تھے، عمر خلیفہ تھے، عثمان خلیفہ تھے، حضرت علی خلیفہ تھے، تو یہ خود نماز پڑھایا کرتے تھے. ہاں جی. تو جو آدمی جو ہے جب وہ حاکم ہو، خلیفہ ہو یا سربراہ ہو گھر کا یا محلے کا یا قوم کا، تو شرعی حکم کیا ہے؟ اس کو خود نماز پڑھانی چاہیے. یہ ہمارے اندر یہ روایت ہو گئی کہ جب آدمی بڑا عالم بن جائے نا، یا بڑا پیر بن جائے یا مفتی بن جائے، تو کہتے ہیں یہ چھوٹے بندوں کا کام ہے نماز پڑھانا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں جی، یا میں نہیں پڑھاتا. دیکھو نا، آپ دیکھ لیں، مطلب ساری جو صحت ہے پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کوئی نماز پڑھاتا؟ بہت کم. وہاں پڑھائیں گے جہاں 4 آدمی امیر آدمی دیکھنے والے ہوں کہ جی حضرت صاحب کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے، پتہ لگے کہ کس نے نماز پڑھی. ہاں جی. عام 2-4 آدمی ہو نا تو نماز نہیں پڑھاتے، یا محلے کی مسجد نماز نہیں پڑھاتے. امام رکھا ہوا ہے، پڑھائے گا وہ خود. یہ دیکھ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی خود نمازیں پڑھائی ہیں. آپ کی جب نماز رہی ہے تو ایک دفعہ جب آپ تبوک میں تھے، گئے، وضو بھی دیر ہو گئی باہر، تو آئے تو ٹائم تھوڑا تھا، صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کیا تو آپ نے 1 رکعت ان کے پیچھے پڑھی. ایک ہی جب بیمار ہوئے تو ابو بکر کے پیچھے پڑھی. ایک جب آپ کسی کے صلح کرانے گئے تھے تو واپس آئے تو جماعت ہو گئی تھی، تو آپ نے مسجد میں نہیں پڑھی، گھر جا کے نماز پڑھی. یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں ہوتی. ہاں، اور یہاں یہ دین کے بڑے ٹھیکیدار ہیں سارے. یہ ہمارے ساتھ اس مسجد میں، اپنی مسجد میں اتنے پھڈے پڑے کہ جب دوسری جماعت کیوں نہیں ہونے دیتے؟ ہر آدمی آ رہا ہے، وہ کھڑا ہو کے جماعت کرا رہا ہے، ہر آدمی آ رہا ہے، کھڑا ہو کے جماعت کرا رہا ہے. تو ہم نے منع کیا کہ یہاں دوسری جماعت نہیں ہوگی، جس نے پڑھنی ہے پہلی جماعت کے ساتھ پڑھے. اب چونکہ مسئلہ آ گیا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس لیے بات کر رہا ہوں. اچھا. جو مسجد ہو نا اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، اس میں کوئی 50 جماعتیں کرا لیں، کیونکہ اس کا حکم اور ہے. لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، فلائٹ آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے، بسیں آ رہی ہیں، ٹیکسیاں آ رہی ہیں، جو ایک منٹ میں ایک جماعت آ رہی ہے، وہ پڑھ کے جا رہی ہے. کوئی قصر پڑھ رہا ہے، کوئی تھوڑی پڑھ رہا ہے، کوئی لمبی پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے. کہ نماز جو ہے نا ایئرپورٹ والی مسجد پر جتنی مرضی جماعتیں کرائیں. یہ مسئلہ سن لیا. اب جس کو مسئلے کا نہیں پتا، ہم ہر آدمی کے ساتھ کیسی الجھتے رہے. جن کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، استنجا کرنے کا نہیں پتہ، وہ بھی ہم سے آگے بات کریں جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. اب سنیں میری بات. جو محلے کی مسجد ہے اس کے لیے حکم ہے کہ پورا محلہ جس کو پتہ ہے کہ مسجد میں اذان ہوتی ہے، اذان اس لیے ہوتی ہے، وہ سارے لوگ کام بند کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھیں. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں، اذان سنی ہے، ٹائم کا پتہ ہے، کہتے نہیں جا کے اپنی کرا لو. ہاں جی. اور اس طرح ہوتا ہے. آیا وہ کچھے والا ہے کہ جو نکر پہ نہیں ہوئی اس نے، وہ امام بن جاتا ہے اور 2 آدمی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں جی. جن کو نہ نماز کا پتہ نہ وضو کا پتہ ہے. اب جو اہمیت ہے نماز پہلی جماعت کی، کہ جس میں پورے مسجد بھر جانی چاہیے، محلے میں اگر ہو، ہر آدمی کو پتہ ہو کہ ایک ہی جماعت ہوتی ہے، تو محلے کی مسجد میں پہلی جماعت میں مسجد بھر جائے، مسجد کی عزت رسپیکٹ ہو، نماز کی ہو. جب آپ کو یہ ہو کہ جا کے اپنی کرا لیں گے، ہاں جی، تو ایک نماز پڑھانے کا شوق، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا ٹی وی دیکھتے رہو، موجیں کرتے رہو، اور تم جا کر بعد میں نماز پڑھو. اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا. آپ گئے کسی محلے میں صلح کرانے، واپس آئے، جماعت ہو چکی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز مسجد میں نہیں پڑھی. آپ نے وہ نماز مسجد میں نہیں پڑھی. آپ کو جماعت کا شوق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کا شوق نہیں تھا. اگر آپ کی جماعت مس ہو گئی, واپس آئے, جماعت ہو گئی تھی, آپ دیر سے پہنچے, تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ جو بھی آپ کے ساتھ گیا تھا ان کو کہتے کہ آؤ نماز جماعت کرا لیں, جیسے ہمیں شوق ہوتا ہے. آپ نے نماز نہیں پڑھی اور مسجد میں بھی نہیں پڑھی. آپ گھر گئے, آپ نے گھر جا کر نماز پڑھی. یہ دلیل ہے ہماری کہ احناف کے نزدیک جب جو مسجد کی, جو محلے کی مسجد ہے, اس کی رسپیکٹ اور عزت اتنی ہے, اس کی جماعت کی اہمیت دو. یہ نہیں کہ تم اس پہ 2 آدمی ہو اور پیچھے آپ 10 آدمی جماعت کراتے رہیں, 15 آدمی جماعت کراتے رہیں. اس لیے پاکستان میں کتنا بڑا ملک ہے, کسی مسجد میں دوسری جماعت نہیں ہوتی, لوگ اس میں آتے. اور یہاں یہ چونکہ یہ سارا وہابیوں کا سارا کیا دھرا ہے کہ وہ جو ہے نا جب سعودیہ جاتے ہیں, ہاں جی, اب اگر اتنا ہی ان کو شوق ہے تو مسجد نبوی شریف میں یا حرم شریف میں جماعت کیوں نہیں کراتے؟ وہاں کراتے ہیں. وہاں ہر آدمی جماعت کے ساتھ تو نہیں نا ملتے, آدمی پیچھے بھی رہ جاتے ہیں. وہاں کیوں نہیں جماعت کراتے؟ پتہ کہ جیل میں اگر ٹھرسیں گے. ہاں جی, اگر جماعت کا اتنا شوق ہے کہ بھئی بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھنی, تو مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں کیوں نہیں جماعت پڑھتے, جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. وہاں کہنا کہ امام کی جماعت ہوگی, ہم رہ گئے, 2 آدمی کھڑے کر پہ 4 آدمی کھڑے کرے جماعت کرائیں, پھر ہم دیکھیں گے. وہاں مسئلہ یاد نہیں آتا. ان مسجدوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے یہاں جو ہے آ کر جماعت کراتے. تو یہ حکم جو ہے نا, یہ سننے والے جو ہے نا ممکن ہے میری بات کو برا منائے, لیکن یہ جو ایئرپورٹ کی مسجد ہوتی ہے, اسٹیشن کی مسجد ہوتی ہے, اڈے کی مسجد ہوتی ہے, جہاں پرماننٹ نمازی نہیں ہوتے, ان کے لیے حکم ہے کہ جماعتیں کرائیں اور چلتے جائیں, جماعتیں کرائیں چلتے جائیں. محلے کی مسجد میں ایک ہی جماعت ہوگی اور وہ بھاری جماعت ہوگی, اس لیے دوسری جماعت کا حکم نہیں ہے. میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے, آپ واپس آئے, آپ نے مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھی, گھر جا کر نماز پڑھی. اس لیے مسجد جو ہے نا یہ جماعت کے لیے حکم ہے کہ سنتے نفل وغیرہ تم بھی جب جماعت ہو جائے تو گھر جا کر نفل پڑھو, ہے نا حکم. مسجد سنتے جو ہے نفل گھر جا کر پڑھو. آپ کی جماعت رہ گئی, آپ نے فرض بھی گھر جا کر پڑھے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم محلے کی مسجد میں مسافر کی حیثیت سے گئے, ہاں جی, یعنی کچھ مسافر, ہاں 3-4 لوگ محلے کی مسجد میں جائیں, ہاں. مسافر ہوں, پھر بھی وہ جماعت نہیں کرا سکتے؟ یعنی تو محلے کی مسجد میں تو جماعت کے ٹائم کیوں نہیں آئے؟ نہیں, مسافر تھے, ہاں جی, مسافر پہنچے. ہاں تو دیکھو ایک آدھ بات کا تو اور ہوتا ہے نا, اس کا تو اب یہ نہیں کہتے کہ جماعت نہ پڑھائیں. ہمیں اس کی بھی مخالف نہیں ہے کہ جماعت بالکل نہیں ہوتی. اگر محلے کی مسجد میں بھی ہے نا, اس میں کوئی آدمی رہ گیا ہے, اگر کوئی رہ گیا ہے وہ جماعت سے نماز پڑھے گا تو اس کو بڑا ثواب ملے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہ کریں, لیکن عادت بنا لینا کہ کبھی بھی جو ہے پہلی جماعت میں شامل نہیں ہونا اور دوست کے بعد آپ نے 2 جماعت کراتے رہنا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ون سے وائل اگر کوئی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ناجائز ہے, نہیں کر سکتا, لیکن یہ عادت ڈال لینا کہ ٹی وی دیکھتا رہا, گپے مارتا رہا, بزنس کرتا رہا اور جماعت ہو گئی اور اس کے بعد آیا وضو کیا اپنے آرام سے اور جماعت شروع کرا دی, یہ ٹھیک نہیں. تو اب دیکھیے یہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ لما اغمی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی, ہاں جی, تو نماز کو جب آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا تو آپ نماز کے بارے میں پوچھتے تھے. پوچھا, جو لمبی حدیثیں آتی ہیں نا اس میں آتا ہے کہ پھر آپ نے پوچھا نماز ہو گئی؟ میں کہا نہیں حضور, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر آپ نے کیا فرمایا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو, ہاں جی, یہ اپنے گھر والوں کو, حضرت ام المومنین کو, ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے, یعنی امامت کرائے. بھائی صاحب پھر غشی طاری ہو گئی,
بھائی صاحب نے نہیں کہا. پھر جب ہوش آیا پھر پوچھا کہ نماز ہو گئی؟ نہیں حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. پھر غشی تاری ہو گئی. پھر جب افاقہ ہوا تو پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں جی حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. 2-3 دفعہ کہا. جب تیسری دفعہ کہا نا تو پھر مائی صاحبہ بول پڑی کہ کیلا عرض کی گئی ان ابا بکر راجل حاصر. یہ ابو بکر جو ہے نا یہ بڑے نرم مزاج ہیں یا رسول اللہ، ان کا دل بڑا چھوٹا ہے، یعنی وہ برداشت ان میں نہیں ہے. ہاں جی. وہ بے نفس ہی یکرہ ہو، وہ بذات خود اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان یقوم مقامہ کا، کہ آپ کے مصلی پر کھڑے. ان کا دل بڑا نرم ہے. وہ جب آپ کی جگہ خالی دیکھیں گے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھایا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے تو رونا شروع کر دیں گے، نماز توڑ دیں گے، نماز پوری نہیں کر سکیں گے، وہ نماز میں خشوع خضوع نہیں کر سکیں گے. اس لیے حضور وہ نماز نہیں پڑھانا چاہتے، وہ نماز نہیں پڑھائیں گے. بیٹی نے کہا بغیر پوچھے کہ کہا کہ ان کی یہ طبیعت ہے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. قال افعلوا ما امرکم بہ، جیسے میں کہتا ہوں ایسے کرو، ایسے کرو. یہ مختصر ہے. اگلی حدیث میں جتنی بھی حدیثیں دیکھیں گے نا اس میں اور زیادہ وضاحت آتی جائے گی. آگے کیا آئے گا؟ اس میں کہا، اس میں تو یہ ہے نا کہ جیسے میں کہتا ہوں ایسے کرو. آگے سخت الفاظ ہے کہ تم میرے سامنے بہانے بناتی ہو، مجھے نہیں پتا کہ کس نے نماز پڑھانی ہے. میں قانون مقرر کرنا چاہتا ہوں کہ میری نماز پڑھانے والا کون ہو، کہ امت میں جو سب سے افضل ہو وہ نماز پڑھائے. یہ مقصد تھا آپ کا. امت میں جو سب سے زیادہ عالم ہو، جو نماز جاننے والا ہو، وہ نماز پڑھائے. جس کو میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں کہ میری امت کا والی اور وارث ہو، وہ نماز پڑھائے. یہ سارے مفہوم میں سے نکلتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں. ورنہ ایک نماز ہی تھی نا، عمر کو بلکہ کہا کسی نے کہ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. عمر بھی کم درجہ نہیں ہے، لیکن فرمایا نہیں، ناراض ہوئے آپ. انہوں نے کہا میں نے جس کو کہا ہے وہی نماز پڑھائے. آگے آئے گی تفصیل اس کی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما اغمی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فقیل له یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل حسر وهو يكره ان يقوم مقامك فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس یا صویحبات یوسف وکرر. ابو حنیفہ امام صاحب حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم نخعی سے، وہ حضرت علقمہ سے، وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ نے حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے کہو ابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ ابو بکر جو ہے نا وہ بڑے کمزور دل ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی جگہ کھڑے ہو. فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. اے صویحبات تصغیر ہے. ہاں جی. ایک ہوتا ہے صاحب ادب کا لفظ ہے صاحب. صواحب اس کی جمع ہو گئی. اور صویحبات جو ہے نا یہ صاحبہ واحدہ ہو گئی نا، صاحبات جو ہے وہ جمع ہو گئی. صویحبات یعنی جب کسی کو جو ہے تصغیر کے ساتھ جب ذکر کرنا ہو تو اس میں مقصد تھوڑی سی جھڑک اس میں ہوتی ہے. ہاں جی. جیسے لڑکا ہے نا، اس کا نام منڈیا، ہاں جی، یا صاحبزادہ صاحب، یہ تو ادب کا لفظ ہے نا، او منڈیا. تو یہ تصغیر ہے پنجابی میں. تو او چھوٹو، یہ مطلب چھوٹے بچے کی تصغیر ہے.
تو جس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا تھوڑی سی سختی کے ساتھ کسی کو بتانا ہے تو یہ تاثیر کسی کی پڑ جائے. تو یہ جو سوائے بعد نے فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو عورتوں نے مکر کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کہ حضرت زلیخا کو کہتی تھی نا کہ یہ غلام کے ساتھ ان کے پیار محبت ہو گیا. ہاں جی. تو اب جو ہے نا ان عورتوں کے دل میں تو کوئی اور بات تھی، لیکن حضرت زلیخا تو مجبور تھی، انہوں نے تو اس نے یوسف کو دیکھا تو دل دے بیٹھی. عورتیں جو تھیں وہ اصل ان کو زچ کرنا چاہتی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ایک غلام زادے پر عاشق ہو گئے. تو ان کی جو باتیں تھیں نا اس کی طرف حضور نے اشارہ کیا کہ تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح تم بھی میرے ساتھ یہ باتیں کرتی ہو، میرے ساتھ سیدھے اندر بات کرو. جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کون نماز پڑھائے وہی پڑھائے، کوئی میں آپ کا عذر بہانہ نہیں سنوں گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لکھا ہے انہوں نے کہ اس کی وجہ تھی کہ ابو بکر اس لیے نماز پڑھائیں گے کہ حضور نے ان کو خلیفہ بنانا ہے، اور جب وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں تو امامت کی بھی وہی زیادہ حقدار ہیں. دوسری وجہ یہ کہ یہ امامت جو ہے نا، ہاں جی، یہ امامت صغریٰ ہے. یہ جو جماعت والی امامت ہے نا یہ چھوٹی امامت، بڑی امامت ہے خلافت والی. تو فرمایا کہ جب امامت صغریٰ میں اہل علم و فضل جو سب سے زیادہ عالم فاضل ہو وہ حقدار ہے، تو امامت کبریٰ کے لیے بھی وہی ہوگا، کیونکہ جو سب زیادہ حقدار ہے اس کا. تیسرا فرمایا کہ نماز جو آدمی کھڑا ہو کر پڑھائے اس کی نماز بیٹھ کر پڑھانے والے امام کے پیچھے جائز ہے، کیونکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا ہے. چوتھی بات یہ ثابت ہوئی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے تھوڑی ٹال مٹول کیا تو حضور نے سختی فرمائی. تو حکم یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہو یا عالم دین ہو، بوقت ضرورت اگر وہ دیکھے کہ معاملہ ڈھیلا پڑ رہا ہے تو وہ سختی بھی کر سکتا ہے، جھڑک بھی سکتا ہے، جیسے آپ نے کیا. پانچویں صدی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ بالکل ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھ گئے. جیسے آپ بیٹھے ہو نا تو یہ آپ کی بائیں طرف کون سی بنتی ہے؟ یہ والی. آپ یہاں اس طرف بیٹھ گئے. تو امام کس طرف ہوتا ہے؟ اگر ایک مقتدی اور ایک امام ہو تو امام بائیں طرف ہوتا ہے، مقتدی دائیں طرف ہوتا ہے. تو آپ جب بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے ساتھ ہی تو اس کا مطلب کہ آپ امام ہیں. ابو بکر بالکل پیچھے ہٹ گئے لیکن لوگوں سے آگے تھے، امام کے ساتھ تھے. تو یہ بات بتا دی کہ جب بھیڑ ہو جائے، مثلا جو ہے مسجد میں لوگ پورے نہیں آتے، اب باہر صفیں بن نہیں سکتی، تو حکم کیا ہے کہ امام جو لوگ ہیں نا ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، جتنا ضرورت بڑھتی جائے اتنا قریب ہوتے جائیں. جیسے جنازے میں ہوتا ہے نا کہ بھئی تم کیا ہے قریب ہو جاؤ، کہ سجدہ تو ہے نہیں، قریب ہو جاؤ. اگر جگہ ہو تو پھر یہ کہ صفیں بناؤ، اتنا ہی فاصلہ رکھو، اور اگر جگہ نہ ہو تو قریب ہوتے جاؤ. جمعے میں بھی حکم یہی ہے کہ اگر قریب ہو جاؤ، یہاں تک کہ اگر بالکل جگہ نہیں ہے تو لوگوں کی پشت پر سجدہ کرو لیکن قریب ہو جاؤ. تو یہاں بھی یہ بھی اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا. تو کیا فرمایا کہ ابو بکر جو ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ کیف لا نؤثر علینا فی امر دنیانا وقد آثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا فی امر دیننا. جب اللہ تعالیٰ نے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہمارے دین کے لیے امام چنا ہے، یعنی نماز آخری نماز جو ہے، جب ابو بکر کو حضور نے چنا دین کے لیے تو ہم دنیا کے لیے یعنی خلافت کے لیے ابو بکر کو کیوں نہ چنے. حضرت علی نے یہ کہا کہ اس لیے ہم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا کہ جب دین کے لیے یہ حضور نے چنا ہے ہمارا لیڈر تو ہم دنیا کے لیے بھی اسی کو چنیں.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض المرض الذي قبض فيه خف من الوجع فلما حضرت الصلاة قال لعائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس فأرسلت إلى أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فأرسل إليها أني شيخ كبير رقيق وأني متى لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامي أرق لذلك فاجتمعي أنت وحفصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرسل إلى عمر فيصلي بهم ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتن صواحب يوسف مري أبا بكر فليصلي بالناس فلما نودي بالصلاة سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن وهو يقول حي على الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوني فقالت عائشة قد أمرت أبا بكر أن يصلي بالناس وأنت في عذر قال ارفعوني فإنه جعلت قرة عيني في الصلاة قالت عائشة فرفعت بين اثنين وقدماه تخدان الأرض فلما سمع أبو بكر بحس رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه يكبر ويكبر أبو بكر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر الناس بتكبير أبي بكر حتى فرغ ثم ما صلى بالناس غير تلك الصلاة حتى قبض وكان أبو بكر الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم وجع حتى قبض. یہ حدیث بھی وہی ہے لیکن تھوڑی اس میں اور ڈیٹیل آ گئی. امام صاحب حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم سے، وہ اسود سے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں. پچھلی حدیث جو تھی وہ حضرت علقمہ سے تھی اور حضرت علقمہ عائشہ سے روایت کرتے تھے. یہ حدیث جو حضرت اسود سے ہے اور یہ بھی حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں. یہ اسود اور علقمہ دونوں جو ہے نا یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھی شاگرد ہیں اور عبداللہ بن مسعود کے بھی شاگرد ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں بڑے نیک اور صاحب علم لوگ تھے. تو یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما مارز المرضى، جب آپ جو ہے مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، وہ مرض الذی قبض فیہ، جس میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، خف من الوجع، درد کی وجہ سے آپ کی صحت کمزور ہو گئی، خفا کمزور ہو گئی تکلیف کی وجہ سے. جب نماز کا وقت آ گیا، فلما حضرت الصلاۃ، جب نماز کا ٹائم آ گیا تو آپ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو، کیونکہ وہی پاس تھی نا، ان کی گود میں تو آپ کا وصال ہوا، تو انہی کے گھر میں انہی کی باری تھی. فرمایا عائشہ کو مری، یہ واحدہ مخاطبہ کا صیغہ ہے امر کا، مری یعنی حضرت عائشہ کو حکم فرمایا، مری ابا بکر، اے عائشہ مری، حکم کر ابو بکر کو، ان کو کہے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ام المومنین نے پیغام بھیجا اپنے والد کو ابو بکر کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں. فارسل الیہا، انہوں نے پھر پیغام بھیجا حضرت ام المومنین کو کہ انی شیخ کبیر، میں بوڑھا آدمی ہوں، رقیق، نرم دل ہوں، وانی متا، اور میں جب وانی متا لا ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام ہی، اور جب میں نہیں دیکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر، یعنی مصلی پر پہلے حضور نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب میں آپ کو نہیں دیکھوں گا کہ آپ مصلی پر ہیں اور مصلی خالی پڑا ہے، ارق کو لذالک، میرا دل اس وقت اور زیادہ نرم ہو جائے گا اور میں نماز نہیں پڑھا سکوں گا. فاجتمعی انت و حفصہ، آپ ایسا کرو اے میری بیٹی، تو عائشہ اور حفصہ دونوں آپس میں مشورہ کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات کہو کہ وہ فیرسل الی عمر، عمر کی طرف آدمی بھیجیں، وہ مضبوط ہیں، مجھ سے چھوٹی عمر کے ہیں، مضبوط دل والے ہیں، اور ان کو کہو فیصلی بہم، وہ لوگوں کو وہ نماز پڑھائیں، میں نماز نہیں پڑھاتا. ففعلت، مائی صاحبہ کہتی ہیں میں نے اس طرح کر دیا.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کے پاس آ کر انہوں نے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا آپ ناراض ہوئے. کیوں؟ کہ آپ کا تو مقصد تھا کہ ابو بکر کی خلافت کو، امامت کو ڈکلیئر کریں. تو آپ جب ناراض ہوئے تو فرمایا انتن صوائب یوسف، تم مجھ سے مشورے آگے دیتی ہو اس طرح جیسے ان عورتوں نے زلیخا کو تنگ کیا تھا اور باتیں کی تھی، تم بھی وہی چکر چلا رہی ہو. ہاں جی، مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں لوگوں. اب کسی ضرورت تھی؟ جب اذان ہوئی نبی کریم علیہ السلام نے مؤذن کو سنا، اس کے آواز کو سنا، اور جب اس نے کہا نا حی علی الصلاۃ، ہاں جی، تو دیکھو نا حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ آؤ نماز کی. ہاں جی، یہی تو چیز واجب کرتی ہے نا. اب یہ ہمارے ہاں یعنی عالم ہو یا کوئی ہو تو دیکھو نا حی علی الصلاۃ، اصل جو ہے نا اسلام کی روح میرے عزیز دوستو یہ ہے کہ جب اذان کی آواز میں حی علی الصلاۃ آتا ہے نا، یہی چیز ہے جو انسان کو کہتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف. اگر اس کو سن کر بھی آدمی نہ اٹھے نا تو پھر وعید آتی ہے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیمار ہیں، حی علی الصلاۃ سنا تو کہا جس طرح بھی ہے مجھے اٹھا کے لے جاؤ. اب کتنی تکلیف تھی، یہ آپ کی آخری نماز ہے، یعنی کتنے آپ کمزور ہوں گے، کتنے بیمار ہوں گے. لیکن جب حی علی الصلاۃ سنا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفعونی، مجھے اٹھاؤ. مائی صاحبہ کہتی ہیں میں نے حکم دے دیا ابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضور آپ میں یعنی ان کو خیال تھا نا کہ یہ نماز نہ ہونے کی وجہ سے ہی جا رہے ہیں. کہا میں نے حکم دے دیا ہے ابو بکر کو، میں نے عرض کر دیا ہے کہ وہ نماز پڑھائیں، آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے. وانت فی عذر، آپ تو معذور ہو سرکار، آپ پر نماز فرض نہیں ہے، جماعت فرض نہیں ہے، آپ آرام کریں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. پھر فرمایا ارفعونی، مجھے اٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ میں معذور ہوں تو نہیں جا سکتا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہم بھی تو حضور کی امت ہی ہے نا، ہمیں بھی تو کچھ نماز کا احساس ہونا چاہیے کہ نماز کی اتنی پابندی کرنی چاہیے کہ نماز ضائع نہ ہو، نماز خشوع خضوع سے پڑھیں. لیکن کہاں ہم اور کہاں سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ نماز کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے. بشک جتنے مرضی عالم بنتے جائیں، بڑے ہوتے جائیں، پڑھتے جائیں، لیکن دیکھو نا آپ کس حالت میں. فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مائی صاحبہ نے فرماتی ہیں فرفعت بین اثنین، دو آدمی جو تھے نا ان کو بلایا. گھر میں کون تھے؟ ایک حضرت عبداللہ بن عباس تھے، ہاں جی، اور ایک حضرت علی تھے. یعنی گھر کے افراد جو اندر جا سکتے تھے یہ دو تھے. حضرت یہ دو بین اثنین جو ہے نا کہ دو آدمی، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ تھے. میں نے اٹھایا ان دو لوگوں کے درمیان. وَقَدَ مَا هُ تَخُدَّانِ الْأَرْضَ، آپ جب وہ کندھوں پر ان کو حضور کو سہارا دے کر وہ لے جا رہے تھے نا تو حضور کے قدموں سے زمین پر لکیریں کھینچتی چلی جا رہی تھی. یعنی آپ قدم شریف اٹھا نہیں سکتے تھے. ہاں جی، تخدان الارض، یعنی ایسے جب چلتا نا آدمی جب نہیں اٹھا سکے گا تو پیر ایسے گھسیٹتے چلے جائیں گے نا، یہ مطلب ہے. فرفعت بین اثنین، میں نے اٹھایا آپ کو دو آدمیوں کے درمیان، یعنی میں نے ہیلپ کی، ان دونوں نے اٹھایا، میں نے آپ کی ہیلپ کی. تو آپ جب ان کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھا تو آپ کے قدم جو تھے تخدان الارض، یعنی اس حالت میں بھی کہ جب آپ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، دو آدمیوں کے سہارے آپ مسجد میں گئے لیکن آپ نے نماز پڑھی. اب یہاں جو ہے نا شیعہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو مائی صاحبہ کا بغض علیہ باللہ، دیکھو کہ حضرت علی کا نام نہیں لیا، حضرت عبداللہ بن عباس کا نام نہیں لیا، کہا دو آدمی جو تھے نا
ان کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھے اور اٹھا کے لے گئے اور آپ کے قدم شریف سیٹتے چلے جا رہے تھے. یا 2 آدمی کا نام نہیں ہے نا. ہاں جی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مائی صاحبہ حضور کے قرب میں اتنا رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کے فرمان اور آپ کے قریبیوں سے کیسے آپ دور ہو سکتی ہیں. لیکن وہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے نام نہیں لیا. ہاں جی. وہ تو ویسے بھی کہتے ہیں نا، عام طور پر بھی جب بات ہو رہی ہو تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے آپ پڑے، آپ جا نہیں سکتے، آپ جا نہیں سکتے. یہ عام طور پر کہا جاتا ہے نا، وہ چل نہیں سکتے تھے تو 2 بندے لا کے نا 2 بندے نے سہارے آپ گئے. یہ آپ کو ضروری ہے کہ بھائی نام اس لیے نہیں لیا. لیکن کہتے ہیں مقصد یہ کہ کمزوری بیان کرنا مقصود ہے کہ آپ اتنے کمزور تھے کہ خود نہیں جا سکتے تھے، 2 بندے اٹھا کے لے کے گئے. یہ نہیں کہ ان کا نام جو ہے ان کو پسند نہیں تھا لینا. لیکن بہرحال فلما سامع ابو بکر، اب ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، جب حضرت ابو بکر نے سنا لحس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہوتا ہے نا قدموں کے چلنے کی گھسیٹنے کی آواز، جس کو کہتے ہیں آہٹ. ہاں، جب آہٹ سنی نا، جیسے کوئی آدمی اترے سیڑھیوں سے یا ادھر سے آئے تو ہمیں جوتوں کے چلنے کی، پاؤں کے چلنے کی آواز آتی ہے نا، وہ ہوتی ہے یہ حصے جو ہے. جب وہ سنی ابو بکر نے تو اب دیکھو نا صحابی کی نماز ہے تو وہ کیا تاخرا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا، ہاں جی، کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھ گئے، بائیں طرف بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فجالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسار ابی بکر، ابو بکر کے بائیں طرف وہ بیٹھ گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذاءہ یکبر و یکبر، آپ جو تھے دائیں طرف تھے، آپ جو تکبیر کہتے اور آپ کی تکبیر کے بعد ابو بکر تکبیر کہتے. یعنی ابو بکر تکبیر کہتے، ان کی حضور کی تکبیر سن کر، جیسے امام ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے جب مقتدی زیادہ ہوں تو امام کی تکبیر کو سن کر مکبر تکبیر کہتا ہے. تو آپ تکبیر کہتے، آپ کی تکبیر کو سن کر ابو بکر تکبیر کہتے. ہاں جی. اور یکبر الناس بتکبیر ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کی تکبیر سن کر اللہ اکبر کہتے حتیٰ فارغہ، جہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے. ہاں جی. ثم ما صلی بالناس غیر تلک الصلاۃ حتیٰ قبض، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کوئی نماز مسجد میں نہیں پڑھی، اور بلکہ نماز نہیں لوگوں کو پڑھائی، بس یہی نماز جو آپ نے پڑھائی، آخری نماز یہی پڑھائی ہے. وکان ابو بکر امام، اب نبی ابو بکر امام، اس کے بعد ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے. اس کے بعد آپ کو ٹائم ملا ہے اور نمازوں کا، لیکن جماعت نہیں کرائی آپ نے، مسجد میں بھی نہیں گئے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب جو ہے نا اس میں 1-2 باتیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کریم علیہ السلام کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ صاف لکھا نا واقعی. تو آپ آدمی پوچھے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے حضور کا خیال آنے سے. یہاں جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے 23 سال امت کو، صحابہ کو مکمل کامل شاگرد بنایا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے جماعت کی، اور ابو بکر کی پہلی نماز ہے حضور کی موجودگی میں امامت کرانے کی. اور اتنے کامل حضور نے شاگرد بنایا کہ جو امامت کرا رہے ہیں، جماعت مسجد نبوی شریف ہے، مدینہ پاک ہے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، اور ابو بکر نے حضور کے قدموں کی آہٹ کو سنا.
رب کی طرف توجہ نہیں دی، خشوع خضوع کی طرف توجہ نہیں دی، حضور کے قدموں کی آہٹ کو سن کر اپنی جگہ پہ نہیں کھڑے، پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے، تو اس میں حضور کا خیال ہے یا نہیں ہے؟ پھر حضور نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو. ہاں جی. اور اس حدیث میں تو نہیں ہے، اور حدیثوں میں پڑھیں گے تو آپ نے کیا کہا؟ ہاں، ما کان ابن ابی قحافہ تھا، یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں. کیا کہ حضور تسی مینوں منع کر دو، ابو قحافہ دے بیٹے دی جرت ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا رہے؟ یہ نماز کے اندر بات ہوئی ہے. تو کہاں حضور کا خیال ایک طرف، یا وہ کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ابو قحافہ کا بیٹا کیسے آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ پھر آگے اور حدیث جو آئیں اس میں جب حضرت انس راوی ہے، کہتے ہیں کہ جب حضور آئے تو اتنی چمک ہوئی کہ لوگوں کے منہ قبلے سے ہٹ کر، کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے نا، کعبے سے منہ ہٹ کر کعبے کی طرف لوگوں کا منہ ہو گیا. ہاں جی. اور ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ روضہ شریف اس طرف ہے نا، تو دیکھنا شروع کر دیا، اور ہمیں ایسا لگا کاننا ہو ورقہ تو مسافل، وہ چہرہ حضور کا کیا ہے، وہ تو ہمیں قرآن کا ورق نظر آ رہا ہے. اب یہ ساری باتیں نماز میں ہو رہی کہ نماز میں چہرہ پھیر دیا، نماز میں ابوبکر پیچھے ہٹے، نماز میں انہوں نے یہ کہا کہ میں کون ہوتا ہوں آپ کے آگے کھڑے ہونے والا، حضور نے اشارہ کیا، ان کے جواب دیتے رہے، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں. تو اگر آپ نے اتنی تربیت فرمائی اور پھر بھی نماز پڑھنے کا صحابہ کو طریقہ نہیں کہ حضور کا خیال نماز میں آتا ہے، تو پھر اور کون سی نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھائی پڑھائی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ پڑھیں گے، بات آپ کو اگر یاد رہے، حضرت عمر کہتے تھے جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میں نماز میں فوجوں کی ترتیب دیتا ہوں کہ میں نے فوج کو کیسے سیدھا رکھنا ہے، کہاں کس کو کھڑا کرنا ہے، کہاں کس کو کھڑا کرنا ہے، کہاں میں نے بریگیڈ کو کھڑے کرنا ہے. فرماتے ہیں میں جب نماز پڑھتا ہوں نا، میں نماز میں فوجوں کی ترتیب دیتا رہتا ہوں. نماز صرف اس کا نام نہیں ہے سبحانک اللہم پڑھ کے وضو کر کے 4 نفر پڑھ کے سجدے دے کے علیحدہ ہو جائے. ہاں جی. یہ جو ہے نا جہاد اور مجاہدین اور جو ہے صحابہ جو دین کا کام ہے، اس کے تقاضے کچھ اور بھی ہیں. یہ ساری حدیثیں تو میرے صحابہ کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، ہر وقت خیال ان کے اس طرف رہتا تھا، اس طرف رہتا تھا. یہ ساری حدیثیں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لکھنے والے کیوں لکھ جاتے ہیں کہ جی حضور کا خیال آ جائے، شیخ کا خیال آ جائے، بزرگوں کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. جبکہ حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ صحابی نہیں گیا نماز توڑ کر، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ کیوں نہیں آیا؟ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا رسول بلائے تو جاؤ، نماز چھوڑ کر چلے جاؤ. ہاں. تو یہ قرآن، یہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کو قرآن نہیں آتا، پڑھا تو ہے، لیکن کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھتے؟ حدیثیں بھری پڑی ہیں، قرآن کی آیات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو اپنا خلیفہ بنانا تھا اپنی زندگی میں. 17 نمازیں حضور حضرت ابوبکر نے پڑھائی ہیں. 17 نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور کی عمر شریف میں پڑھائی ہیں وصال سے پہلے، اور کسی کو اجازت نہیں دی. حضور نے یہ نہیں کہا کہ آج عمر پڑھا لیں، یا کسی حضرت علی کو کہہ دیں، یا عبد الرحمن بن عوف کو کہہ دیں. بڑے بڑے صحابہ موجود تھے نہ، بلکہ کسی نے مشورہ دیا کہ عمر کو کہو، تو آپ نے فرمایا انتن صواحب یوسف، تم یوسف کی عورتوں کی طرح، مصر کی عورتوں کی طرح مجھے سکھاتی ہو آگے سے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جیسے میں کہتا ہوں ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. کتنی پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ آپ نے فرمایا. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ جب حضور نے دین کے لیے ایک شخص کو ہمارے لیے چن لیا تو ہم نے دنیا کے لیے بھی ان کو چن لیا. حماد عن ابیہ عن ابراہیم قال یا القوم ولد الزنا
والعبد والأعرابي إذا قرأ القرآن. یہ حدیث پاک ہے حضرت حماد اپنے باپ سے اور حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، کہا کہ یوم القوم والد الزنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عن ابراہیم قال یوم القوم، ہاں آپ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ قوم کی امامت ولد الزنا بھی کرا سکتا ہے، عبد بھی کرا سکتا ہے، گاؤں کا آدمی بھی کرا سکتا ہے، اذا قرأ القرآن، جب وہ قرآن جاننے والا پڑھنے والا ہو. اب یہ مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ تین آدمی جو ہے نا ولد الزنا، ایک آدمی ہے جو اس کا باپ کا نہیں پتہ، یا پتہ ہے کہ یہ کسی غلط آدمی کا بیٹا ہے، ہاں جی، تو اب اس آدمی کے پیچھے نماز مکروہ کیوں ہے کہ جب بھی وہ اس کو لوگ دیکھیں گے نا، محلے کے لوگ کہیں گے یہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، ہاں جی، تو اس کے پیچھے لوگ جو ہے نا نماز پڑھنے سے جو ہے نا بھاگیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اس کو حقیر دیکھیں گے، اس لیے اس کی نماز مکروہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. یا اسی طرح عبد جو ہے، جو غلام ہے کسی کا، تو غلام جو ہے اس کو مالک مارتا بھی ہے، وہ اس سے ہر قسم کے اچھے برے کام کرواتا ہے مالک. کبھی کبھی وہ جو ہے نا جھاڑو دے رہا ہوتا ہے باہر گھر کے، غلام جو ہوا، کبھی جو ہے وہ بکری چرا رہا ہوتا ہے، کبھی بکریوں کو دودھ دو رہا ہوتا ہے، کبھی بکریوں کو نلا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے مکان کو بنا رہا ہوتا ہے، جو مزدوری کے کام ہوتے ہیں، ہاں جی، تو ہر اچھے برے کام جو ہوتے ہیں ذلت عزت والے سارے لوگ اس سے لیتے ہیں، تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی عبد کی، ہاں جی، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ وہ شریف خاندان کا نہیں ہے، ہاں جی، غلام ہے، تو اس لیے اس کے پیچھے بھی نماز جو ہے نا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ذلیل سمجھتے ہیں، اس لیے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے. اور عرابی جو گاؤں کا آدمی ہے، گاؤں کے آدمی کو تو ویسے بھی لوگ پلو سمجھتے ہیں، ہاں جی، تو جب وہ بیچارہ، حالانکہ گاؤں کے لوگ ہی ہیں جو ہمیں غذا مہیا کرتے ہیں، چاول لے کے آتے ہیں ہمارے لیے، سبزی وہ اگاتے ہیں، گندم وہ اگاتے ہیں، اتنی محنت مزدوری کر کے صاف ستھرے چیزیں لے کے آتے ہیں، لیکن وہ آ کر نا شہر میں آتے ڈرتے ہیں، بابو آگے بیٹھا ہے، بابو جو ہے اس کا سر مونڈ لیتا ہے اور وہ بیچارہ خوش ہو کے چلا جاتا ہے کہ مجھے جو ہے نا میری سبزی بک گئی، میرے چاول بک گئے، میرے گندم بک گئی. تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں نا، پھر بھی اس کو پلو اور بیوقوف سمجھتے ہیں. تو چونکہ وہ ایک سادہ آدمی ہے اس لیے اس کی عزت نہیں ہے، تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ امام کی عزت ہوتی ہے نا، ان لوگوں کی عزت نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ بے شک ولد الزنا کے پیچھے نماز مکروہ ہے، بے شک غلام کے پیچھے نماز مکروہ ہے، بے شک عرابی کے پیچھے نماز مکروہ ہے، لیکن یہ امامت کب کرا سکتے ہیں؟ ان کی امامت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اذا قرأ القرآن، جب یہ قرآن کے عالم بن جائے. اگر قرآن کا عالم ہے، اگر قرآن کا قاری ہے، تو لوگ اس کے عبد ہونے کو بھول جائیں گے، لوگ اس کے ولد الزنا ہونے کو بھول جائیں گے، لوگ اس کے جو ہے نا اس کے عرابی ہونے کو بھول جائیں گے. آپ دیکھتے نہیں کہ یہ جو صحابہ میں یہ جو تھے، کتنے لوگ تھے جو غلام تھے؟ یہ نافع ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر کے جو غلام ہیں، حضرت نافع، یا سالم ہیں ابو حذیفہ کے جو غلام ہیں، یہ جو مدینہ منورہ کے 7 قاری ان میں سے ایک ہے. تو جب یہ غلام ہے، تو جب اتنے بڑے قاری تھے کہ پورا مدینہ منورہ کے قاری ایک طرح اور وہ ان کے جو ہے نا سردار بنے ہوئے ہیں، ہاں جی، تو اب وہاں جو ہے ان کی کون آدمی جو ان کی غلامی کو دیکھے گا، ان کو قرآن کو سنے گا. یا اسی طرح جو گاؤں کے لوگ ہیں، جب وہ علم پڑھ جائیں، ہاں جی، جب وہ علم پڑھ جائیں تو امام اعظم ابو حنیفہ، عربی نہیں ہے آپ عرب نہیں ہیں، عجم ہیں، اور اجمیوں سے ہو کر کتنا بڑا علم ہے کہ کتنے بڑے بزرگوں کے آپ استاد اور کتنے صاحب فقر لوگ بن گئے. تو یہی کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ قرآن کا علم پڑھ جائیں تو پھر ان کی نماز، ان کے پیچھے نماز جو ہے نا وہ مکروہ نہیں ہے. یہ بتانا مقصد تھا ان کا. ہاں جی، تو اسی طرح آپ نے بڑی مثالیں دی ہیں کہ اندھے کے پیچھے نماز مکروہ ہے،
کیونکہ اس کو پاکی پلیتی کا پتہ نہیں. لیکن دیکھ لو جب آپ غزوہ تبوک گئے، آپ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو امام بنا کر گئے. حضرت علی موجود ہیں، اب حضرت علی اتنے بڑے عالم موجود ہیں، لیکن آپ نے ان کو امام نہیں بنایا، آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو بنایا امام. تو جب صحابی رسول ہیں، جب ان کو پتہ ہے نماز کیسے پڑھانی ہے، عالم ہے، پاکی پلیتی کا پتہ ہے، تو ان کے پیچھے بھی نماز مکروہ نہیں ہے. ہاں جی. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جو ہی آپ نے کچھ ایسے کام کیے جو بتاتے ہیں کہ جو ہے نا یہ چیزیں اگرچہ ایسی ہیں جس کے اندر خفت ہے یا نماز میں قرات ہے، لیکن جب یہ لوگ متقی پرہیزگار عالم بن جائیں تو ان کے پیچھے نماز کوئی حرج نہیں.